الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بس میرے بھائی بزرگوں، ہر انسان دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے اور ناکامیوں سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ جو ہے نا وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ کو اپنے ہر بندے سے ایسی شفقت ہے جیسے ماں کو اپنی بچی سے شفقت ہوتی ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ شفیق۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ہماری زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے شان کے مطابق دنیا کے اندر بھی اعلیٰ زندگی دینا چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو اصل ہماری رہنے کی جگہ ہے وہاں اللہ جل جلالہ اعلیٰ انعامات دینے چاہتے ہیں۔ تو بھیا یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ کائنات کا سارا نظام چونٹی سے لے کر جبریل امین تک، زمین سے لے کر عرش تک، یہ سارا کا سارا اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں یہ اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے پیدا کی، اور پیدا کرنے کے بعد اس ساری چیزوں پہ تصرف کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا تصرف ہے۔ ہر چیز جو ہے نا کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آزاد ہے، بلکہ اس ہر چیز پہ اللہ کا تصرف چلتا ہے۔ تو اللہ جل چیزیں کی بھی اللہ کا تصرف ہے، حالات بھی سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جیسے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ایسے آتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ جتنے بڑے طاقت والے قدرت والے ہیں، اس نے جو ہے نا انسانوں کی دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنانے کے لیے اور آخرت میں جنت کے اندر ہر اعلیٰ پیمانے پہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے دین کو پسند کی۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ نے دین ہی ٹھہرایا، اور دین کیا ہے؟ دین بنیادی طور پہ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم محنت کریں تاکہ ہمارے دل کے اندر سے ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا، چونٹی سا بھی تصور نکل جائے، جرمین کا تصور، سارے جتنے جو ہے نا یعنی اللہ کے علاوہ جو غیر ہے، جو مخلوق ہے، ان کا تصور نکل جائے کہ ساری کی ساری چیزیں جیسے جو ہے نا پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج اللہ نے پیدا کیے، ایسے یہ جو ہے نا استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج، اور ان کے اندر جو نفع نقصان آ رہا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے۔ تو ہمارے دل کے اندر ایک یقین آ جائے کہ سب کچھ کرنی دھرنی والی اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ پوری زمین اور آسمان کے درمیان اس وقت تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی، چاہے سارے حکومتیں مل جائے، چاہے سارے انسان مل جائے، سارے جنات بھی ساتھ مل جائے، وہ ایک چیز کو جو ہے نا کرنا چاہیں، جس وقت اللہ کا ارادہ نہ ہو وہ چیز سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس چیز کا اللہ پاک ارادہ فرما لے، چاہے ساری حکومتیں اس کے خلاف ہو جائے، اس کو روکنا چاہیں، سارے کے سارے دنیا کے انسان اور جنات مل جائیں اس چیز کو روکنا چاہیں، وہ ہرگز روک نہیں سکتے۔ اللہ وہ جو ہے نا ہو کے رہ گیا۔ جیسے قرآن مجید میں بہت سے واقعات ہیں، فرعون کا واقعہ کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو یعنی قتل کرنے لگے، لیکن جس بچے کی حفاظت اللہ نے جو ہے نا فرعون کے سارے نظام کو یعنی ختم کرنے کے لیے اللہ نے طے کیا تھا، اللہ پاک نے اس بچے کی اپنی قدرت سے حفاظت بھی کی، بلکہ فرعون کی گھر کے اندر پہنچا کے فرعون کی گھر کے ذریعے سے اس کی پرورش کر کے اللہ پاک جل جلالہ نے اس کی فرعون کے سارے نظام کو ختم کیا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ نمرود نے ساری اسکیمیں کی، نمرود کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہو چکا تھا اس میں ذرہ برابر کمی۔ تو بھئی یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ بھئی ہم ہر حال میں اللہ کے، ایک تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ جل جلالہ کے ساتھ کامل تعلق آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ جل جلالہ کا کامل تأثر آئے۔ ایک تو ہے ایمان کا علم، وہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، ایمان کی بیان کرنے پہ غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں۔ ایک ہے نا ایمان کی حقیقت، ایمان کی جو حقیقت ہے وہ تو ایمان کے لیے جس کو آدمی مجاہدے کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی جتنے اللہ کی دین کے لیے یعنی قربانی کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اپنی دنیا کے تقاضے کو پیستا ہے، اسی کے بقدر اللہ پاک اس کی سینے کو ایمان کے لیے کھولتا ہے۔ تو ایک تو جو ہے نا یہ ہے ہمارے دل کے اندر آ جائے، اور دوسری بات ہے کہ دوسرا سبب کیا ہے کہ آدمی اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر حال کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرے۔ لیکن حکم جو تب استعمال کرنا آسان ہے کہ جس وقت دل کے اندر یقین ہو،
کیونکہ اعضاء و جوارح وہ کیا ہے؟ دل کے تابع ہے. تو سب سے زیادہ جو ہمیں محنت کرنی ہوگی نا دلوں کے اندر جو ہے نا سارے غیر کے تاثر کو نکالنے اور اللہ کے تاثر کو بیٹھانے کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 23 سال کی محنت کے اندر 13 سال مسلسل اس کی محنت، رات کو بھی دن کو بھی محنت کیا تاکہ اس کی حقیقت دلوں کے اندر اتر جائے. جس وقت دلوں کے اندر اس کی حقیقت اتر جاتی ہے تو پھر اعضاء و جوارح فطرتی طور پہ خود بخود اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی یہ 2 چیزیں صحیح ہو گئی تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے نا ضمانت ہے دنیا کی بھی ساری مسائل کے حل کا اور آخرت کے سارے درجوں کا. اکثر ہمارے مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ یعنی اجتماع کے موقع پر یعنی اس سے دعا سے پہلے یہ بات ہر وقت کرتے، ہر اجتماع میں کرتے تھے کہ بھئی اللہ فرماتے اے میرے بندے 2 چیزیں تو اپنی ذمہ لے لو، باقی تمہاری دنیا اور آخرت کے جتنے احوال ہیں میرے ذمہ ہو. اللہ پاک وعدہ فرمائے 2 چیزیں اپنی ذمہ لے لو، باقی دنیا کی بھی تمہارے جتنی بھی احوال ہے آخرت کے احوال ہی میرے ذمہ ہو گے. اللہ پاک وعدہ فرمائے. اور 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو دل کے اندر میرے علاوہ کسی کو جگہ نہ دو، دل کے اندر میری ذات کو بیٹھاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر حال کے اندر اس کو میری مرضی پہ استعمال کر لو. اگر یہ 2 چیزیں چاہے جو ہے نا بادشاہ ہے، بادشاہت کی شکل کے اندر اگر اس کی زندگی میں آ گئی، لیکن اس کی زندگی میں آ نہیں سکی، کسی کو اللہ پاک یہ مفت نہیں دیتے بلکہ اس کو مجاہدہ کرنا ہوگا. تو بادشاہ اپنی بادشاہی کے اندر اگر اس کا دل کا یقین بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح ہر حال میں اللہ کے حکم بھی استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بادشاہت کے نقشے کے اندر دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارے گا اور آخرت بھی اس کی بنی. اگر فقیر اپنی فقر کے نقشے کے اندر رہتی ہوئی محنت کر کے، بلکہ فقر ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج اللہ معاف فرما دے، چونکہ دین کی محنت ایمان کی محنت نہ ہونے کے یہ فقراء جو ہے نا جیسے نبی کسی کا ارشاد ہے یا اللہ مجھے اللہ مہدنی مسکین و امتنی مسکین واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھا، مسکینوں کے اندر میرا زمرہ کر لو، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر میں چاہتا ہوں. تو سید الانبیاء اور رسول دعا فرما رہے کیونکہ مسکین کو جو ہے نا اپنے دل کی یقین کو درست کرنا یہ جو ہے نا آسان ہے، اور اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزارنا آسان ہے. اور اللہ کے نزدیک جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ اسباب ہے. اگر یہ اختیار کر نا مسکین آدمی اپنے جو ہے نا مادی نقشوں کے بغیر اگر اس کی دل کے یقین صحیح ہے اور اس نے محنت کر کے 24 گھنٹے میں اپنی زندگی احکامات کے مطابق کی ہے تو یہ مسکینی کے اندر رہ کے بھی دنیا کے اندر ایسے اللہ پاک رحمت برکت نازل فرمائیں گے، بہترین زندگی گزارے گا. بلکہ اللہ جل جلالہ اس کے دل کے اندر سارے اغنیاء سارے حکومت والوں کی اللہ پاک ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا، ان کی محبت. تو یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو بھیا یہ آئے گا اس محنت سے، یقین بھی آئے گا دعوت کی محنت سے. اور جو ہے نا اعمال تو خود بہت عمل کی محنت ہوئی. جیسے فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کوئی 6666 آیتوں میں سے صرف جو ہے نا احکامات کی آیتیں صرف 500 کی قریب، جو محقق علماء فرماتے ہیں صرف 500. باقی ساری کی ساری آیتیں کیا ہے؟ ایمان کی مطلب ایمان کی. کیونکہ ایمان اگر بن گیا تو احکامات دین ایک فطرت بن جاتا ہے. آدمی جیسے ہوتا ہے ڈاکٹر محنت کر لیتا ہے، جس وقت اپنی ڈاکٹری کی لائن محنت کر لیتا ہے تو ڈاکٹری کے شعبے کو اختیار کرنا، ڈاکٹری کی لائن سے نفع حاصل کرنا اس کے لیے خود آسان ہو جاتا ہے کیونکہ محنت کرتے. ایسے ایمان والا اگر ایمان کی محنت کر کے اس کے لیے قربانی کر کے تو پھر ایمان والی زندگی کے راستے سے یعنی جینا اور ایمان کے راستے والی زندگی سے جو ہے نا یعنی اپنے سارے دنیا کے نظام کو بنانا آسان. تو بھئی یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو اس محنت کے لائن سے تو بھیا اس محنت کے فرمانے کے اس محنت کے بارے میں دیکھو اللہ جل جلالہ نے یعنی امت کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا. حالانکہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن اللہ نے امت کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا. تو اللہ جل جلالہ نے اس زمانے کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے مولانا الیاس مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایسے یعنی قیامت تک کام چلتا رہے گا. تو مولانا الیاس افضل نے اس محنت کے بارے میں فرمایا ایک جگہ فرمایا کہ یہ محنت جو ہے نا یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس محنت کے ذریعے سے دوبارہ پوری امت کے اندر وہ نقشہ زندہ ہو جائے جو نبی کے وفات کے وقت چھوڑ دی. جمیعاً بما جاء بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جہاں امت کو نبی کے سے وفات کے وقت چھوڑ کے دوبارہ امت اس سطح پہ پہنچ جائے اس محنت کے راستے. اور دوسری جگہ پہ مولا الیاس نے خود فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس محنت کو جو ہے نا ہر محنت کرنے والا اس جذبے سے کرے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی، کہ اس محنت کے راستے سے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کا 100% نقشہ امت کے اندر زندہ ہو جائے. پھر یہاں تک تاکید فرمایا انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ ہر یعنی جو ہے نا نیا آدمی بھی پرانا آدمی بھی سب اس مقصد سے اس میں محنت میں لگے. پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، جس وقت میرے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اسلام میں داخل کرنے سے پہلے میں اس کے ساتھ یہ بات اس کو سمجھاؤں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تیری ذمہ داری کیا ہوگی. پھر ذمہ داری سمجھائیں، پھر اس کے اسلام میں سمجھو کہ اسلام میں تو داخل ہوگا، تیری ذمہ داری ہوگی پوری امت کے اندر، بلکہ قیامت تک آنے والے زمانے تک جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت امت کو چھوڑ کے گئے وہ اس سطح پہ امت کو کے اندر زندہ کرنا یہ تیری ذمہ داری. حالانکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، یہ میں سمجھاؤں پھر اس کے بعد اس کو اسلام میں داخل کرنا، یعنی اتنی تاکید فرمائی. تو دیکھو محنت تو استعداد ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے، لیکن سارے محنت کرنے والوں کا ایک ہی مقصد، ایک ہی جذبہ، ایک ہی نہج ہونا چاہیے. اور پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ کہ دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ پہ ہے، ہدایت کس کے؟ اللہ کے ہاتھ پہ. اور اللہ پاک جل جلالہ ہدایت کا نظام یعنی انسانوں کے لیے جو نازل فرماتے ہیں وہ جو ہے نا محنت کرنے والوں کے جو ہے نا قربانی کے وقت. اگر محنت والے قربانی تھوڑی کریں گے تو ہدایت کا نظام آسمانوں سے آہستہ آہستہ آئے گا. اگر محنت کے میدان میں قربانی کرنے والے کی قربانی کی سطح بڑھ جائے گی تو اس کی قربانی کی سطح اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دیں گے. اور اگر چھوٹی بھی ہو جائے گی تو اللہ پاک ہدایت کا نظام جلدی نازل فرمائے گی. اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ دیکھو ہماری کام کی قوت اور ترقی اس میں نہیں ہے کہ کام کے کرنے والے زیادہ بڑھ جائے، بلکہ ہماری اس کام کی اور کام کی طاقت اسی میں ہے کہ کام کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں، کام کے جتنے ذمہ دار حضرات ہیں ان کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ جو محنت کرنے والا مجمع ہے ان کے اندر یعنی کیا استعداد ہے، ان کو استعداد کی چھوٹی پہ استعمال کریں. ان کو ہر ایک کو جو ہے نا ایسے کام میں مشغول رکھیں کہ استعداد کی چھوٹی پہ استعمال کر لیں گے. اگر ان کے استعداد کی چھوٹی پہ استعمال کرتے آگے ان کے استعداد کو بڑھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے کام والوں کی بھی ترقی ہوگی اور کام کے اندر بھی قوت آئے. اگر ان کو صحیح استعمال کیا جائے، اور صحیح استعمال ہی کام کرنے والے زیادہ ہوگی، اگر استعمال نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ان کی سطح گری. لیکن اگر اس کو استعمال کرے. پھر دوسری جگہ فرمایا کہ دیکھو یہ کام جو ہے نا یہ ہے اللہ نے سارے طبقات کو عطا فرمایا. جتنے طبقے ہیں نا، بادشاہ بھی اس کام کے ذمہ دار ہے، وزیر بھی اس کام کی ذمہ دار ہے، عرب بھی، مرد بھی، عورت بھی. اللہ نے یہ کام سارے کے سارے امت کے طبقات کے لیے عطا فرمایا. لہٰذا ایسی محنت کرو کہ امت کا کوئی طبقہ اس کام کے بغیر نہ رہے. سب کے بارے میں اگر آپ پہنچ نہیں سکتے ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے واسطے تلاش کرو. یعنی بعض مفتی نذیر صاحب ایک دفعہ فرماتے تھے کہ آدمی تک ہم نے دعوت کی بات کو پہنچانا تھا تو اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، اس کے لیے ہم نے 18 واسطوں کو تلاش کیا. ہاں کہ اس کے ساتھ کس کا تعلق ہے، اس سے ہماری، پھر اس کے ساتھ کس کا تعلق ہے دوسرے ساتھی، پھر اس کے ساتھ کیسے 18 واسطوں کو تلاش کر کے اس تک ہم نے دعوت پہنچائی. 18 واسطوں کو تلاش. تو کسی امت کے طبقے کو نہیں چھوڑے. اگر ہم کسی کو چھوڑ دیں گے تو دوسرے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنے. اگر ایک کو بھی چھوڑیں، بادشاہوں کو چھوڑیں گے وہ ایسے حالات تمہاری لیے کہ تم محنت نہیں کر سکتے گے. اگر جو ہے سرمایہ داروں کو چھوڑیں گے وہ تمہارے لیے رکاوٹ بنے. حتیٰ کہ غریب سے غریب آدمی بھی اگر آپ اس محنت میں نہیں لگائیں گے وہ تمہارے لیے ایسی سازش کرے کہ تمہاری محنت کے لیے رکاوٹ پڑے گی. لہٰذا ہر ایک پوری کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کرے 100% جتنے مسلمان ہیں نا پوری دنیا میں، چاہے فیجی میں رہنے والے ہیں، چاہے یعنی مغرب میں رہنے والے، چاہے شمال میں، جنوب میں، اللہ کرے ہر مسلمان اس کی دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں مسلمان نبی کے رسول کا امتی ہوں. میرے ذمہ پوری دنیا کے اندر، کیونکہ کرتے اللہ ہے اور اللہ کے ہاں معیار کیا ہے، وہ معیار جو نبی کے وفات کے وقت چھوڑ کے گئے پوری دنیا کے اندر وہ معیار زندہ کرنا میری ذمہ ہے. چاہے محنت تھوڑی کر لے گا لیکن اگر اس کی نیت ہوگی اللہ پاک کی بھرپور مدد ہے. اور چوتھی چیز جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ دیکھو کیا تم سارے کے سارے چاہتے ہو کہ سارے کا سارے دنیا کا باطل مٹ جائے
اور ساری کی ساری دنیا میں حق غالب ہو جائے، کیا تم چاہتے ہو؟ ساتھی کہا ہم چاہتے ہیں، کیوں نہیں چاہتے؟ کہتے ہیں بہت آسان، ساری دنیا کا بعد سے سارا باطل مٹ جائے اور ساری کی ساری دنیا کے اندر حق غالب ہو جائے، یہ بہت آسان ہے۔ ساتھی کہے بھیا، کہتے میں بتاؤں کہ اس کی کیا؟ کہتے جس وقت اس محنت کی وجہ سے محنت کرنے والے جی کیا فرمان؟ اچھا، جس وقت اس محنت کی بنیاد پہ تم اپنی ساری ناگواری کو پیس جاؤ اور اس محنت کی بنیاد پہ آپس میں تم اجتماعیت قائم کرو، اگر یہ تمہارے اندر آ گیا، دیکھو وہ تو یعنی لوگ دنیا کے لیے کتنے مجاہدے کر لیتے ہیں، اس محنت کے بنیاد پہ اپنے سارے نفس کے جذبات کو پیس کے اور ناگواری کے ساتھ تم آپس میں اجتماعیت کے ساتھ چلنے والے ہو گئے نا، تو تمہارے اندر حق آ گیا، باہر کے باطل کو اللہ پاک خود اپنی قدرت سے ختم تمہارے اندر آ گیا۔ تو بھائی ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو بھائی اس کے لیے ہم جس سطح بھی محنت کر رہے ہیں اس میں مطمئن نہ ہو، بلکہ آگے بڑھنے کی جو ہے نا کوشش کریں گے، تو اللہ جل جل خود ہماری بھی دیکھو واقعی جو ہے نا، یعنی پالنے والے تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ پاک کے یہاں پالنے کے جو اسباب کیا ہے وہ ہے احکامات۔ یعنی ہمارے حاجی صاحب اکثر وہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حکومت پالنے کا ذریعہ نہیں ہے، پالتے اللہ ہے، پالنے والے کون ہے؟ اللہ، اور اللہ پالتے ہیں کس وجہ سے؟ احکامات کی۔ کہتے ہیں یقین سے سارے حکمرانوں کو کہہ دو کہ حکومت والے حکومت کے اندر رہ کے اگر اللہ کے احکامات کے پابند رہیں گے نا، اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بنائیں گے۔ اگر حکومت والے حکومت چاہے کتنی بڑی ہے، اگر حکومت کے اندر رہ کے یہ اپنے دل کے یقین کو صحیح نہ کرے، یہ احکامات کی پابند نہیں ہوگی نا، حکومت چاہے کتنی بڑی ہوگی، اللہ پاک ان کی زندگی کو تنگ کرے گی۔ ایسے تجارت والے اگر تجارت کے اندر رہتی بھی اپنے دل کی ایک محنت کر یقین صحیح کریں گے اور جو ہے نا اللہ کے احکامات کے پابند رہیں گے، اپنی تجارت کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے تابع کریں گے، اللہ پاک خوب ان کو دنیا کے اندر چمکائیں اور آخرت بھی ان کی بنی۔ لیکن اگر ان کی زندگی احکامات کے بغیر ہوگی نا، چاہے قارون جیسی وہ بھی ہے نا، مال بھی ہوگا نا، پھر بھی اللہ پاک زندگی کو تنگ کرے۔ ایسے ملازمین، مزدور سب، کیونکہ پلنے کا ذریعہ اللہ جل اپنے احکامات دیا۔ تو بھئی ہمیں یہ بات بار بار کرنی ہوگی ہر ایک شہر، ورنہ لوگ کہیں گے تبلیغ والے تو مسکین ہے، حالانکہ تبلیغ والی مسکین ہی ہے۔ تبلیغ والوں کے جتنے مضبوط اسباب ہے کسی کے پاس نہیں، نہ حکومت والوں کے پاس ہے، نہ جو ہے نا سرمایہ داروں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو سبب دیا ہے ایسا مضبوط سبب جس وقت ہم چاہیں اللہ پاک سے دعاؤں کے ذریعے سے لے سکتے ہیں۔ اور بھائی جو ہے نا ایسے ہماری جو ہے نمازوں کی بھی محنت کریں تاکہ جو مسائل نمازوں کے ذریعے ہم حاصل کرنے والے 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے جو ہے نا احکامات کے تابع، کیونکہ اللہ پالتے احکامات کی وجہ سے، ہر موقع محل کے احکامات سیکھیں اور ایسے اللہ کے ساتھ ہمارا ہر وقت قلبی تعلق ہو، ذکر کرنے والے ہو جائے، ایسے ہمارے بلند اخلاق۔ دیکھو یعنی آدمی جو ہے نا ترقی اللہ کے ساتھ، یعنی ساری دین کا خلاصہ کیا کہ اللہ کے ساتھ قرب ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اور اللہ پاک کے ساتھ قرب اس وقت ہوتا ہے جس وقت آدمی کا دل سب کے بارے میں صاف۔ اگر دل کے میں تھوڑی سی بھی کسی کے بارے میں کمی آ جاتی ہے نا، تو وہ دل کے اندر اللہ کا قرب نہیں ہوتا، اور آدمی کو عبادات کی مزہ نہیں ہوتا، حلاوت چینی جاتی ہے، تہجد کی حلاوت چین جاتی ہے، دعا کی حلاوت چین۔ تو بھائی ہمارے دل تو ہر ایک کے خیر خواہ، چاہے 1000 بھی وصولی کرے نا، پھر بھی ہمارے دل کے اندر سے کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر کمی ہمارے دل کے اندر آئے، فرماتے کسی کے دل میں کسی بار کمی آ جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو سخت دل ہو جاتا ہے نا وہ پھر عبادات آدمی نہیں کر سکتا، دعا نہیں کر سکتا۔ تو بھائی ہر حال میں ہم ہر ایک کے خیر، چاہے ہمیں کتنی کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، لیکن ہمارے دل کے اندر کبھی انتقامی جذبہ نہ۔ ہم تو بھیا اس کے غریب مریض ہے، اس کے غصہ کرتا ہے مریض ہے، یہ کس کی وجہ سے کہ ہم نے صحیح محنت نہیں کیا، ہر کے ساتھ محبت ہو۔ ایسے سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے، اور بھائی وہ دین کی محنت کا نقشہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اپنی مدد نصرت کو ظاہر فرمائیں گے، اور جو ہے نا اللہ جل جنت کے اندر اللہ پاک آخرت میں نبی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ تو ہمارا اصل زندگی صلاحیت کو لگانے کا میدان ہی ہے، اس کو ہم اصل میدان سمجھ کے، اور بھائی دنیا کے شعبے میں دیکھو یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن تبلیغ والوں کا دنیا کے شعبے کے اندر لگنا یہ نہیں ہے کہ ہاں اس کے ذریعے سے ہماری ضروریات پوری ہوگی، نہیں، ضروریات اللہ پوری کریں گے اللہ پاک اس محنت کے ذریعے سے۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنے آپ کو نبی کے ساتھ کی محنت والا کہہ دیا، اسی وجہ سے ہماری دنیا کے کام بھی آلے ہونے،
ہاں جو تبلیغ والا ملازم ہے اس کی ملازمت کی زندگی بھی سارے ملازمین کے لیے نمونہ ہونی چاہیے. اگر کوئی تبلیغ والا ڈاکٹر ہے اس تبلیغ والے کی جو ہے نا نسبت سے اس کی ڈاکٹری بھی سب ڈاکٹروں سے اعلیٰ ہونا چاہیے. تبلیغ والا اگر انجینئر ہے تو تبلیغ والے کی تبلیغ کی نسبت ہوگی اس کی انجینئر بھی اعلیٰ ہوگی. اگر ہم اس اصول سے چل چلو بس اس کے لیے جو ہے نا ساتھی فرمائے جیسے ساتھیوں کو دیکھو اللہ سارے پرانے ساتھی والے اس لیے ہماری بھی جی میں آیا کہ تھوڑی سی بات ہو جائے. تو بھائی ہر سال 4 مہینے کے لیے بھی ساتھی طے کریں اور ملکوں کے اعتبار سے بھی طے کریں, اور نہیں ہے تو بھائی ہر بھائی جو ہے نا کم از کم ترتیب بنائے اپنے جو ہے نا سالانہ چلے گی. ہر سال 4 مہینے تو کم از کم چلے گی اور ملکوں کے اعتبار سے بھی. اور بھائی آخری بات خود آپ پرانے ساتھی ہیں روزانہ کی ترتیب بھی طے کریں. جو آدمی اپنی ترتیب طے کر لیتے ہیں اس کے اوقات کی اس کی صلاحیت کی حفاظت ہو جاتی ہے. جو ترتیب نہیں طے کر لیتا باہر کا ماحول غالب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو بھائی اس کے لیے فرمائے ہر سال 4 مہینے کے لیے اور ملکوں کے لیے بھی. ہماری جماعت ابھی ترکی جا رہی ہے انشاءاللہ 10 دن کے بعد. جی فرمائیں ماشاء اللہ. دیکھو اس وقت بار بار اپنی کہتے جس کو لکھاتے دیکھا اس کو نکلتی ہوئی دیکھا. بالکل جی فرمائیں. یہ قبولیت کی گڑی ہوتی جی پاکستان استعمال فرمائیں تعین کے ساتھ اللہ قبول فرمائے. ایگزام بنائیں بڑی 4 مہینے محمد عظمت کا سب قبول کریں انشاءاللہ. بڑی دم جی اور ساتھ بھی کھڑا ہو جائے عبدالحلیم ستمبر جی جی حکیم الدین صاحب ہر سال 4 مہینے. بھائی نثار خان صاحب ہر سال 4 مہینے. جی 7 مہینے. جی شہید اللہ صاحب کتنے وقت گری 4 مہینے. اللہ قبول ہے. جی عبداللہ صاحب 4 مہینے کی. جی بس حمید اللہ صاحب 4 مہینے کی. جی بھائی عبد المالک صاحب جی ہر سال 4 مہینے. کیا نام ہے محمد ساجد حبیب اللہ صاحب 4 مہینے. جی کیا نام ہے سکندر صاحب. جی بھائی کیا محمد علی صاحب. جی بھائی محمد سلیم صاحب. اللہ قبول کر. اللہ پاک کا سلیم بھائی سلیم محمد سلیم. جی ہاں بھائی محمد اعجاز صاحب اجتماع سے 4 مہینے. 4 مہینے. جی 4 مہینے. اللہ قبول کر. اللہ پاک نکلنا آسان فرمائے. محمد علی صاحب اللہ قبول کر. اللہ پاک محمد صدام صاحب اللہ قبول. اللہ پاک محمد تاج الاسلام زاہد الاسلام. جی محمد مامون صاحب. جی بھائی کیا محمد شمیم صاحب اللہ قبول کر. اللہ نکل آسان فرمائے. محمد ایوب علی ایوب علی صاحب. ایوب علی صاحب محمد ایوب علی صاحب. محمد فرید الرحمان صاحب اللہ قبول کر. اللہ پاک دیکھو یہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. دیکھو قیامت کے دن یہ کھولا گیا. کیا نام ہے ابو طالب صاحب. اللہ قبول فرما دے. اللہ پاک آسان فرمائے. ٹھیک ہے ساتھی پھر آپ کا مشورہ ہے مختصر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. جی بھائی اپنے محمد رفیق صاحب ہر سال 4 مہینے. اللہ آسان فرمائے. ٹھیک بس کو روزانہ کے سارے بھائی آخر درخواست ہے بھائی چاہے کتنی بھی سخت ڈیوٹی ہو جائے نا لیکن روزانہ وقت فارغ کرنا یہ کام کی روح کی طرح ہے. اگر آپ روزانہ وقت دیں گے نا روزہ بھی آسان, چلا بھی آسان, ملکوں کے سفر بھی آسان, اور پھر دیکھیے آپ کے سارے دنیا کا کام وہ بھی دین کی محنت والا ہو. آپ کی کمائی آپ کی ساری ایسی برکت ہوگی. اگر روزانہ محنت نہیں دیں گے وقت نہیں دیں گے تو پھر یہ ہے کہ آدمی کے لیے جانا مسلسل اور خروج کی ترتیب پہ چلنا مشکل. تو بھائی سارے بھائی کوشش کریں گے نا ان کی جو ساتھی وقت لگائے ان سے کہا کوئی بات نہیں عشاء کے بعد وقت دے لیکن مسجد کو روزانہ وقت دے. ٹھیک ہے اللہ پاک.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا اللہ یہ ہمارے تھوڑی دیر بیٹھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مبارک محنت کی احیاء کی نسبت سے اللہ قبول فرما یا اللہ ہمیں بھی اس محنت کے لیے اللہ قبول فرما یا اللہ ہمارے اس مجمع کو سارے عالم کے اندر بلکہ قیامت تک آنے والے زمانوں کے اندر یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مبارک محنت کو صحیح نہج پہ زندہ کرنے کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما یا اللہ ہمارے یا اللہ اہل ویال کو بھی یا اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما یا اللہ ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی اس محنت کے لیے قبول فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پھر سے پورے عالم کے اندر یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کے یا اللہ مبارک اور نورانی محنت کے نقشے اور دین کے نقشے کو یا اللہ زندہ فرما یا اللہ ساری دنیا سے یا اللہ بے دینی کے یا اللہ نقشوں کو ختم فرما یا اللہ سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یا اللہ دین کے نقشے کی احیاء کی یا اللہ اہمیت پیدا فرما سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یا اللہ بے دینی کی یا اللہ بغض کو دلوں کے اندر پیدا فرما اور یا اللہ ان کو ختم فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک یا اللہ محنت اور دین کے نقشے کو یا اللہ پوری عالم کے اندر زندہ فرما یا اللہ جتنے یا اللہ محنت کرنے والوں کے یا اللہ دنیاوی حاجات ہے ضروریات ہے یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو پورا فرما یا اللہ ہمارے ساتھ دنیا کے لحاظ سے انتہائی عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ یا اللہ معاملہ فرما یا اللہ مرتے دم تک استقامت نصیب فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.